السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری عبدالغفور صاحب، سوال آپ کا سورۃ الفاتحہ کے نزول کے حوالے سے، سورۃ الفاتحہ کے نازل ہونے کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا نزول اس طرح ہوا کہ آسمان میں دھماکہ ہوا، وہاں سے فرشتہ برآمد ہوا اور وہ سورۃ الفاتحہ لے کر آیا، جیسے حضرت جناب علامہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا۔ جی میرے بھائی، سورۃ الفاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ ام القرآن بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے، کوئی بھی نمازی کسی بھی نماز کے اندر، کوئی بھی نمازی کسی بھی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ نماز نہیں ہے جس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر فرماتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہے۔ تو فاتحہ، سورۃ الفاتحہ یہ نماز کی روح ہے، روح۔ اگر نمازی نماز پڑھتا ہے، امام ہے، مقتدی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بلکہ آپ ایک اور جنس کو بھی ساتھ شامل کر لیں، وہ شیمیل ہے، ہجڑا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، نماز پنجگانہ ہے، نماز استسقاء ہے، نماز کوئی سی بھی نماز ہے، نماز جنازہ ہے، تو اگر وہ نماز پڑھنے والا امام ہے یا مقتدی اگر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اب سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی مختلف قول ہیں اور اقوال ہیں۔ ان میں سے بعض کا کہنا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، اور یہ بات متفقن علیہ بات ہے کہ نماز کی فرضیت معراج میں ہوئی، اور یہ بات بھی متفقن علیہ بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے 5 نمازیں فرض کیں، تو معراج مکی دور کے آخری سال میں ہوئی، اور باقاعدہ طور پر نماز با جماعت وہ مدینہ پاک میں آ کر ادا کی گئی۔ تو بعض صحابہ اور بعض علماء کے نزدیک سورۃ الفاتحہ مکی ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ مدنی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے۔ اور اسی طرح امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ مدینے میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ تو یہ 2 مرتبہ والی بات پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا نزول کس طرح 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا قرآن مجید جناب نبی کریم علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ اس حوالے سے سورۃ الشعراء کی آیات بینات ہیں، جن میں سے میں یہ آیت پڑھنے لگا ہوں، علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں سے ہو جائے۔ یہ آیت نمبر ہے سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 میں 194، اور اس سے پہلے کی جو ہے وہ 2 آیات۔ تو قرآن مجید اول تا آخر نبی پاک علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، اور قرآن کا نزول نبی محترم
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، آپ کے پاک دل پر قرآن پاک کا نزول ہوا، اور قرآن لے کر آنے والے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ چونکہ قرآن پاک میں ہے تو جبریل جناب نبی کریم علیہ السلام پر جیسے باقی قرآن پاک آپ کے دل پر لے کر نازل ہوئے، اسی میں سورۃ الفاتحہ بھی لے کر نازل ہوئے، تو ایک مرتبہ کا نازل ہونا تو ہوا یہ۔ دوسری مرتبہ کے نازل ہونے کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کے اندر کتاب صلاۃ المسافرین و کسریہا، اس کتاب کے اندر باب ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ باب ہے باب فضل الفاتحہ وخواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کا بیان اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت کا بیان۔ مسلم میں حدیث نمبر ہے 806۔ جناب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے جبریل موجود ہیں علیہ السلام، تو آسمان پر ایک آواز سنی، ایک نقیض سنی۔ اس نقیض سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک آواز، کس قسم کی آواز؟ کصوت الباب اذا فتح، جیسے دروازے کھلنے کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی ایک آواز آسمانوں میں آئی۔ جبریل نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں اور آسمان پر ایک آواز سنی، ایسی آواز کہ جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، دروازہ کھولے جانے کی آواز آتی ہے جب دروازے کو کھولا جائے، کصوت الباب اذا فتح۔ تو سر اوپر اٹھایا جبریل نے اور کہا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج تک نہیں کھولا گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آسمان میں وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا، اور اس میں سے وہ ملک، وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور یہ فرشتہ آپ کے پاس دو نور لے کر آیا، دو نوروں کی خوشخبری۔ اللہ اکبر، اور یہ وہ نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی رسول کو عطا ہی نہیں ہوئے۔ لو جی، گل ہی مک گئی، ہیں جی، بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور یہ وہ دو نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب نمبر 1 نور سورۃ الفاتحہ، اور اسی طرح نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا 2 مرتبہ کا نازل ہونا، ایک جبریل کا نازل ہونا، لے کر نازل ہونا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ تو ایک مرتبہ یہاں نازل ہونا، اور ایک مرتبہ جبریل کی موجودگی میں اس فرشتے کا لے کر آنا جو آسمان کے اس دروازے سے آیا جو اس سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا۔ وہ فرشتہ اللہ نے بھیجا جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، وہ 2 نور لے کر آیا جو آپ سے پہلے آج تک کسی کو عطا ہی نہیں ہوئے۔ تو سورۃ الفاتحہ
یہ اتنی عظیم سورت ہے، یہ اتنی عظیم سورت ہے، اور اس کا نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے، اور یہی السبع المثانی ہے، بار بار پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی یہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی۔ اور اسی سورت مبارکہ کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اللہ اکبر! کسی کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈنگ مار دیا، تو سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور مریض کے اوپر دم کر دیا جائے تو اس سے وہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی، وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ یا بیمار ہے، مریض ہے، اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہزاروں لاکھوں نماز پڑھنے والے وہ سورۃ الفاتحہ کو نماز میں نہ پڑھ کر کے، نماز پڑھ کے بھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، نماز پڑھ کر کے بھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی، کیونکہ ان کی نماز میں جان ہی کوئی نہیں ہے، ان کی نماز میں روح ہی کوئی نہیں ہوتی، مطلب مردہ ہے نا، ہماری باڈی میں سے روح نکل گیا تو ہم مردہ، نماز میں سے فاتحہ نکال دو تو نماز مردہ۔ ایک آخر پر حدیث قدسی بھی بیان کر دوں، بات چلی ہے تو بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث قدسی ہے۔ ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں فرماتے ہیں۔ اب اللہ نے اس حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میں نے اپنے اور اپنے نمازی بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے۔ یہ تقسیم کیسی ہے؟ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نمازی نماز میں اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، نمازی نماز میں فاتحہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، نمازی نماز میں کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، نمازی نماز میں کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ نمازی کے ایک ایک بول پر نمازی کو جواب دیتا ہے۔ بندے نے الحمدللہ کہا، اللہ نے فرمایا حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ تو اب بندہ گنگا بن کر کھڑا ہو جائے، ولا الہ غیرک تے رک، پھر تو اللہ سے گفتگو اور اللہ سے ٹاک شاک نہ ہوئی نا۔ اس لیے ہر نمازی کو چاہیے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز مردہ نماز نہ ہو، تو امام ہے، مقتدی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کلمہ پڑھنے والا جو بھی ہے، نماز پڑھے، نماز میں فاتحہ ضرور پڑھے، ورنہ اس کی نماز مردے ہوگی۔ اور مردوں کی تو ہم جانتے ہیں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، مردے کو تو ہم زیادہ دیر رکھ بھی نہیں سکتے کہ جلدی جلدی دفن کرو ورنہ گھر بدبودار، اور اگر زیادہ دیر لگائی تو پورا محلہ بدبو سے بھر جائے گا۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد